علیکم۔ ضیاء الحق کا دور جو ہے، اور ضیاء الحق کے دور میں امپورٹنٹ سوال جو ہیں جو کسی بھی کمیشن کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کر لے آیا ہوں، وہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئیں گے۔ تو چلیے جی، بغیر دیر کیے ہوئے ضیاء الحق کے دور کے بارے میں اہم ترین سوال جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلا جی، تیسرا مارشل لا 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے لگایا اور 30 دسمبر 1950 تک رہا۔ تو پہلا مارشل لا جو ہے ایوب خان نے لگایا تھا، دوسرا مارشل لا جو ہے ضیاء خان نے لگایا، اور تیسرا مارشل لا 5 جولائی 1977 سے لے کر 30 دسمبر 1985 تک یہ لگا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نصرت بھٹو نے ضیاء کے خلاف درخواست کب دائر کی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیوی تھی نصرت بھٹو، انہوں نے ضیاء کے خلاف درخواست دائر کی تھی جولائی 1977 میں، لیکن سپریم کورٹ اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا نام دیتے ہوئے درست قرار دیا۔ اچھا، تیسرا سوال ہے ضیاء الحق جو ہیں وہ جب انہوں نے مارشل لا لگایا اور پھر بعد میں صدر کب سے کب تک رہے، 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک وہ صدر رہے، اور چیف جسٹس انوار الحق نے ضیاء الحق سے حلف لیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا انجام کیا ہوا، کیا مسئلہ تھا کہ ان کو سزائے موت دی گئی؟ تو چلیں جی، انتخابی بدعنوانی کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے اپنی تحقیق کے دوران بھٹو کے گھر سے 1972 کی تیار کردہ اے ماڈل الیکشن پلان کے نام سے خفیہ دستاویز برآمد کیے، جو کہ انتخابی دھاندلی کا مجوزہ منصوبہ تھا، جو کہ بعد میں لاڑکانہ پلان کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے ساتھ اپنے سیاسی حریف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں ستمبر 1977 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کیسوں میں بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی، اور امام محمود احمد بھٹو نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام محمود احمد نے بھٹو کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی وفات ستمبر 1979 کو ہوئی، اور انہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد بھی رکھی تھی، کہ انہوں نے مولانا ابوالعلا مودودی نے۔ اس کے بعد ہے جی آگے، ضیاء الحق جو ہیں جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے؟ تو پہلے نمبر پر ہے حدود آرڈیننس کا اجرا کیا 1979 میں، یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ 1979 میں بنائی، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے پہلے چیف جسٹس جو تھے صلاح الدین تھے، ججوں کی تعداد کتنی تھی؟ 8 تھی۔ بینک سسٹم متعارف کرائے 1 جنوری 1981 کو، اور اکاؤنٹ ہولڈرز بینک کے نفع نقصان کے شراکت دار ہوں گے۔ صلاحات کمیٹیاں بنائیں جی ضیاء الحق صاحب نے۔ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 میں نافذ العمل کیا۔ اچھا جی، خارجہ پالیسی جو اس وقت جی نان الائن تھی۔ اچھا، پھر ہے جی ضیاء الحق کے دور میں پروونشنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر یعنی PCO 4 مارچ 1981 کو انہوں نے یہ جاری کیا، اور کوئی نئی سیاسی، اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی نئی سیاسی پارٹی الیکشن کمیشن کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مجلس شورا کا انتخاب کب بنی؟ 24 دسمبر 1981 کو، اور بھارت ایٹمی قوت بنا مئی 1974 کو۔ یہ سارے ضیاء الحق کے دور کے اہم ترین سوالات ہیں جو میں نے سمجھا کہ کمیشن میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی بتا دوں۔ جنیوا کارڈ جو 1988 میں ہوا، یہ معاہدہ افغانستان سے روسی افواج کو نکالنے کے لیے تھا، اور ساتھ جو ہے سیاچین گلیشیئر پر بھارت کا جارحانہ اقدام کب ہوا؟ اپریل 1984 میں۔ نان پارٹی بیس الیکشن 1985 میں ہوئے، یہ ضیاء الحق نے کروائے، اور MRD نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ ایک سیاسی پارٹی تھی جس نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ تو یہ تھے جی ضیاء الحق کے حوالے سے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، MRD کیا ہے؟ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1981 کو رکھی گئی۔ یہ ضیاء الحق کے خلاف چلائی گئی ایک تحریک تھی۔ ضیاء الحق نے خود کو 5 سال کے لیے صدر بنایا، ریفرنڈم کرایا 19 دسمبر 1984 کو۔ پاکستان کا 10واں وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو ہے وہ کب بنے اور کب سے کب تک رہے؟ 24 مارچ 1985 سے لے کر 29 مئی 1988 تک جو وہ رہے جی۔ کون جی؟ محمد خان جنیجو۔ اور 30 دسمبر 1985 کو جنیجو نے مارشل لا ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ 8ویں ترمیم کے تحت، یعنی 8ویں ترمیم کے تحت 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے مئی 29 کو 1988 کو ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو بھی
برخاست کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، نواز شریف پہلے دفعہ وزیر اعلیٰ بنا 1985 کو، اور پاکستان کی 7ویں قومی جنرل اسمبلی کے الیکشن کب ہوئے؟ 1985 کو۔ اوجڑی کیمپ ثانیہ کا جو ہے وہ کب ہوا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 1988 کو اوجڑی کیمپ کا ثانیہ، اوجڑی کیمپ ٹریجڈی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں خاقان عباسی کی موت ہوئی، یعنی شہید خاقان عباسی جو ہیں وہ ان کے والد صاحب کی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فیض آباد غریب واقع فروخت کے گولہ بارود کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس طرح جو ہے یہ اوجڑی کیمپ کا جو ہے نا یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے۔ ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ کب ہوا؟ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ضیاء الحق ابتدائی حادثے میں مارے گئے۔ ان کے ہمراہ امریکہ کے سفیر، یہ سفر لکھو ہے جبکہ اس کو سفیر پڑھنا ہے، آرنر رافائل اور ایک امریکی بریگیڈیئر جنرل واہم بھی تھے۔ ضیاء الحق فیصل مسجد میں دفن ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح ضیاء الحق کا ٹینیور ختم ہوا۔ اور ہمارے ضیاء الحق آج کی ویڈیو کا جو 19واں سوال ہے، ضیاء الحق کی وفات کے بعد اسی رات سینٹ کے چیئر پرسن غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر اور جنرل اسلم بیگ نے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کا حلف جو ہے یہ لے لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں جی ضیاء الحق کے دور کے اہم ترین سوالات جو میں نے سمجھا کہ کمیشن کے کسی امتحان میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ 712 سے لے کر اب تک جتنی ویڈیوز جو ہیں یہ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں، آپ کو اس کی پلے لسٹ ملے گی، آپ ترتیب سے ان کو سن سکتے ہیں، اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، ان ویڈیوز کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ یقیناً آپ کی کمیشن کے امتحانات کے حوالے سے پاکستان ہسٹری کی کوئی بھی سوال آئے گا تو یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گی اور آپ کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ضیاء الحق صاحب کے دور کی تمام ممکنہ سوالات جو بن سکتے تھے میں نے آپ کی گوشگوار کر دی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔